السلام علیکم دوستو، پچھلی ویڈیو کے آخر میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں رنگ نیک طوطوں کی جوڑی بنانے کا مکمل طریقہ بتاؤں تو کمنٹ میں پیرنگ لکھیں، اور ایک بھائی نے کمنٹ میں پیرنگ لکھ کر یہ ویڈیو خود بنوا لی۔ تو آج میں آپ کو کوئی عام بات نہیں بتاؤں گا، بلکہ آپ کو اپنا پورا طریقہ بتاؤں گا کہ جب آپ کے پاس نر اور مادہ موجود ہوں تو آپ انہیں جوڑی بنانے کے لیے کیسے تیار کریں۔ سب سے پہلی بات ہے، جوڑی بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ نر اور مادہ کو اٹھایا اور ایک ہی پنجرے میں ڈال دیا۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ پیر بنانے سے پہلے آپ نے جو ایک بات ذہن میں رکھنی ہے یا ایک بات کا خیال رکھنا ہے آپ نے، وہ یہ ہے کہ صحیح نر ہونا چاہیے اور مادہ کا صحیح انتخاب کریں۔ سب سے پہلے دونوں پرندوں کو دیکھیں کہ نر صحت مند ہے، ایکٹیو ہے، کھاتا پیتا ٹھیک ہے اور کسی بیماری یا کمزوری کا شکار تو نہیں۔ اسی طرح مادہ بھی صحت مند ہو، ایکٹیو اور جسمانی طور پر مضبوط ہونی چاہیے، کیونکہ کمزور یا بیمار پرندوں کو صرف جوڑی بنانے کے لیے اکٹھا کرنا درست طریقہ نہیں ہے۔ دوسری وہ بات آپ نے خیال کرنی ہے، جس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے، دوسری بات کا، پہلے ایک دوسرے کا تعارف کروائیں۔ مطلب اگر نر اور مادہ پہلے سے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہتے تو فوراً ایک ہی پنجرے میں نہ ڈالیں۔ فیمیل میں یا میل میں سے کوئی بھی ایگریسو ہو سکتا ہے، وہ ایک دوسرے کو زخمی کر سکتے ہیں۔ میرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دونوں کو الگ پنجروں میں ایک دوسرے کے قریب رکھا جائے۔ اسی طرح دونوں کو ایک دوسرے کو دیکھیں گے، آوازیں سنیں گے اور آہستہ آہستہ ایک دوسرے کی موجودگی کے عادی ہو جائیں گے۔ یہاں آپ کو جلد بازی بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ تیسری بات جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے، صرف یہ دیکھ کر کہ موسم بریڈنگ کا شروع ہو گیا ہے آپ نے پیر کو اکٹھا نہیں چھوڑ دینا۔ جوڑی بنانے کی کوشش کبھی نہ کریں کہ موسم بریڈنگ کا قریب آ گیا ہے تو نر اور مادہ کو ایک ہی کیج میں چھوڑ دیں۔ پرندے کو آپ نے پہلے بیہیویئر کو آبزرو کرنا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں، ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، کیا دونوں ایک دوسرے میں دلچسپی لیتے ہیں، کیا نر مادہ کو خوراک دینے کی کوشش کر رہا ہے، کیا دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دلچسپی رکھتے ہیں۔ اگر ایسے مثبت رویے نظر آ رہے ہوں تو یہ اچھی بات ہے اور ایک اچھی علامت ہو سکتی ہے پیرنگ بننے کی۔ چوتھی بات جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ ہے جگہ کا انتخاب۔ مطلب یہ کہ جب آپ کو لگے کہ دونوں ایک دوسرے کو قبول کر رہے ہیں تو انہیں ایسی جگہ پر رکھیں جہاں وہ سکون سے رہ سکیں، جہاں پر زیادہ گیدرنگ نہ ہو، مطلب شور شرابہ نہ ہو، وہ ڈسٹرب نہ ہو پیئر، وہاں پر آپ رکھیں۔ ان کی خوراک اور پنجرے کا کیج کا جو سائز ہے وہ مناسب ہونا چاہیے۔ خوراک کا آپ نے مناسب خیال رکھنا ہے، غیر ضروری شور نہیں کرنا، بار بار ان کو تنگ بھی نہیں کرنا، کیونکہ بریڈنگ کے دوران سکون بہت اہم ہے۔ پانچویں بات جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ آپ نے پیئر کو وقت دینا ہے۔ یہ توقع نہ کریں کہ آج نر اور مادہ کو ساتھ رکھا اور کل ہی جوڑی بن گئی۔ کسی جوڑے کو جلدی قبولیت مل سکتی ہے اور کسی کو زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ مطلب کوئی بہت جلد پیئر بن جاتا ہے اور کوئی پیئر جو ہے وہ بننے میں ٹائم لگ جاتا ہے کسی پیئر پہ۔ اگر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نارمل بیہیو کر رہے ہیں تو انہیں وقت دیں۔ اگر کسی وقت شدید لڑائی ہو، مطلب اگر پیرٹس آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، تو ایک پرندہ دوسرے کو مسلسل نقصان پہنچانے کی کوشش کرے یا خون آنے کا خطرہ ہو تو فوراً الگ کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھیں، کامیاب جوڑی زبردستی نہیں بنتی، اعتماد اور مناسب وقت سے بنتی ہے۔ تو دوستو، یہ میں نے آپ کو تقریباً 5 ایسی علامات اور طریقے بتائے ہیں جن چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے پیئر بناتے وقت۔ اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اپنے برڈ لورز دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کسی ایسے دوست کے ساتھ شیئر کریں جو رنگ نیک طوطوں کی بریڈنگ کروا رہا ہو۔ اور یلو برڈ کنگڈم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ یہاں ہم صرف طوطے نہیں دکھاتے بلکہ ان کی صحیح دیکھ بھال اور بریڈنگ کے عملی طریقے بھی شیئر کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔